بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جس نے 2 بچیوں کی تربیت اور پرورش کی حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوگا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار، دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پا لے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے۔ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ یا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لوگو، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو۔ میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار مزید نصیحت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار اسے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے،
اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے۔ تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تجھے مال کی ہرس بھی ہو، فقر کا ڈر ہو اور تو مالدار بننے کا خواہش مند بھی ہو، یہ صدقہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نزاع کی کیفیت ہو اور تم یہ کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہی ہو چکا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس اعمال کے برابر عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے اس سے جو کچھ کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی ہنس کر مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی، میں ہی وہ شخص ہوں جس کی قبر پوری مخلوق میں سب سے پہلی کھولی جائے گی، میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔